السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے کسٹمر کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کو وہ پرچیز کر سکے۔ یقیناً گاہک کسی بھی کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے۔ چیزوں کی مینوفیکچرنگ سے لے کر گاہک کے گھر میں آنے تک اور اس کے استعمال تک کا سفر یقیناً کافی طویل ہے، اور اسی طرح ہر چیز کا ان مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ گاہک کو کسی بھی چیز کے خریدنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کے دل میں خریدنے کی رغبت پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسی تجاویز ہوتی ہیں جن کے بنا پر گاہک کو مال خریدنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے کچھ تجربات کی بنیاد پر 10 ایسی چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ خریدار کو مجبور کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی بیچنے پر۔ سب سے پہلی چیز ہے مال کی پیکنگ۔ کبھی اچھی پیکنگ بھی کسٹمر کا دل جیت لیتی ہے۔ اگر مال کو محفوظ بھجوانا ہو تو مال کی پیکنگ نہ صرف مضبوط ہو بلکہ اچھی شکل و شیپ میں بھی مال بھیجا جا سکتا ہے، جس سے گاہک متاثر ہو سکتا ہے اور پھر گاہک مزید مال بھی آپ خریدنے کو ترجیح دیں گے۔ دوسری چیز ہے ضرورت۔ جو پروڈکٹ ہوگی وہ ضرورت کو پورا کر سکے، یعنی گاہک کی ضرورت اسے مال خریدنے پر مجبور کرے، جیسے ضرورت کی اشیاء میں سے دوائی ہو گئی، گھریلو سامان جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے پسند۔ گاہک کو اگر کچھ پسند آ جاتا ہے تو وہ ضرور خرید لیتا ہے یا پھر بعد میں لینے کا سوچ لیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے گاہک کو اپنے پروڈکٹ کے ساتھ کچھ تحفہ تحائف دینا، جیسے سیلر سیزن کے مطابق سیل لگاتے ہیں اور رعایتی داموں پر مال نکالنے کے لیے کچھ قیمت کم کر دیتے ہیں اور اپنے مال کو بیچتے ہیں۔ دوسری صورت اسی طرح گفٹنگ کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک قیمت میں دو چیزیں دی جاتی ہے، اور اسی طرح تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی آپ بڑے آئٹم کو اگر آپ بیچتے ہیں اس کے ساتھ کسی چھوٹی چیز کو جو ضرورت کی چیز ہو ان کے ساتھ آپ منسلک کر کے بیچ سکتے ہیں، جس سے گاہک کو مال خریدنے کی رغبت ملتی ہے۔ پانچویں چیز ہے آپ کے اخلاق، یعنی آپ کسٹمر کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ بعض سیلر ہوتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، وہ بڑے نرم اخلاق سے بات کرتے ہیں اور اپنے سامان بیچنے میں لگن اور نرمی دکھاتے ہیں۔ یہ بھی مال بیچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جس سے آپ کے کسٹمر متاثر ہو سکتے ہیں۔ چائنیز کہاوت ہے کہ جس کو ہنسی نہیں آتی وہ نہیں بیچ سکتا، یعنی وہ کاروبار نہیں کر سکتا، بزنس نہیں کر سکتا۔ چھٹی چیز ہے دکان کی یا جو آپ کی جو شاپ ہے، جو سٹور ہے، اس کی لوکیشن، یعنی اگر لوکیشن اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ آئٹم بیچ رہے فرنیچر کا اور آپ کی شاپ فیبرک کے مارکیٹ میں ہو، یعنی جہاں سے کلاتھ وغیرہ خریدا جا سکتا ہے، اور وہاں پر آپ کی فرنیچر کی شاپ ہو، یہ نہ ہو۔ بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر یا آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ فرنیچر لینے جائیں گے تو آپ کسی ایسی جگہ نہیں جائیں گے جہاں پر فرنیچر کی ایک دکان ہو، بلکہ پوری مارکیٹ فرنیچر کی ہو تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں گاہک کو رغبت لیتے ہیں اور ایک ہی مال سے ضرورت کا سب سامان لے لیتے ہیں۔ اسی طرح اچھی لوکیشن بھی گاہکوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ساتویں چیز ہے اپنے کسٹمر کے لیے خدمت کرنا، یعنی کچھ اس کو مدعو کرنا، کچھ کولڈ ڈرنک وغیرہ پلا دینا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دکاندار ہوتا ہے، جو سیلر ہوتا ہے، فوری طور پر اپنے کسٹمر کو مدعو کر لیتے ہیں اور مشروب لا دیتے ہیں، کرسی صاف کر کے بیٹھنے کا کہا جاتا ہے۔ کبھی بڑی چیز خریدنے پر وہ کانا وغیرہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کسٹمر کو قابو میں لانے کا ایک اچھا موقع اور ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ آٹھویں چیز ہے مال کی کوالٹی۔ یاد رہے کہ مال کی کوالٹی خود ہی ترغیب دلاتی کہ مجھے خریدا جائے، اس لیے کاروباری حضرات کو مال کی کوالٹی پر ہمیشہ توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ 9ویں چیز ہے کسٹمر کی قوت خرید۔ اس وقت وہ خریدے گا جب اس کے جیب میں مناسب پیسے یا وافر مقدار میں ان کے پاس پیسے موجود ہوں گے، تبھی وہ اس چیز کو خرید سکتا ہے۔ تو یہ سیلر کے اوپر ہوتا ہے، جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کون سا جو کسٹمر ہے اس کو کیا چیز چاہیے، وہ ابھی کتنے لیول میں ہے۔ یہ ان چیزوں میں اس میں ایک گڑ ہوتا ہے آپ کے ڈیلنگ میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا کسٹمر کتنا ہے۔ اسی طرح 10ویں چیز ہے کہ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ دیگر سہولیات بھی دے دینا۔ مطلب آپ نے کوئی چیز بھیجی اور آپ نے یہ ہٹانا ہے، اگر آپ کے شاپ پہ، آپ کے اگر سٹور پہ یہ بورڈ لگا ہوگا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو ہٹانا ہوگا، یا اگر آپ کا مال ناقص نکل آتا ہے تو اس کو واپس لینے کی ہمت رکھیں۔ اسی طرح مال کو بدل دینا یا مال ادار پر دینا، جو سب سے بڑی ایک کسٹمر کے لیے ایک کسٹمر کو اس طرح پکڑا جاتا ہے کہ اب اپنے مال کو جیسے کہ آج کل ہے ادار پر جو دیا جا سکتا ہے، یعنی پوری قیمت نہیں دی جاتی، جیسے کہ آپ دراز پر دیکھیں انسٹالمنٹ پر جو چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح مال کی ناقص کوالٹی کی شکل میں اگر مال واپس کرنے کا عہد ہو تو گاہک بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ بار بار اسی جگہ سے آ کر مال آپ سے خریدنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ 10 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کسٹمرز کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدیں۔ تو پلیز لائک کریں ویڈیو کو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔